جاؤ جتنے ملیں انہیں شادی میں بلاؤ، خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج میرا نجات دہندہ، میرا خدا، میرا مسیحا خداوند یسوع مسیح آج ہمیں بلاتے ہیں، وہ بادشاہی کی اس دعوت میں بلاتے ہیں جس کے لیے بہت سے چنے گئے، بہت سے بلائے گئے، لیکن برگزیدہ تھوڑے نکلے۔ آج خداوند ہمیں اس ضیافت میں بلاتے ہیں اور ہمیں اس میں شامل ہونے کے لیے دعوت دیتے ہیں، جو نجات، فضل، چناؤ، وفاداری اور مسیح میں قائم رہنے میں ملتی ہے۔ آئیے خداوند کا شکر کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے حضور آج التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی چنے ہوئوں کے قابل بنائے، اپنے چنے ہوئوں میں شامل کرے، تاکہ ہم اس کی نجات میں شامل ہو سکیں، اس کی ضیافت میں شامل ہو سکیں، اور آج ہم وہ پوشاک تیار کریں جو اس ضیافت میں شامل ہونے کے لائق ہے، جو اس ضیافت میں شامل ہونے کے قابل ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری پوشاک اس کا لائق نہ ہو اور وہ ہمیں اس ضیافت سے نکال کر باہر پھینک دے جہاں رونا اور دانتوں کا پسنا ہے۔ آئیے خداوند کا شکر کرتے ہیں اور آج کا زندہ کلام اس سے جو ہمارے لیے خدا ہمیں نجات کا وسیلہ اور ہماری زندگی کی راہ ہے، اب اسی کلام میں سے آج کا پیغام سنتے ہیں۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 22 باب اور اس کی پہلی 14 آیات۔ اور یسوع پھر خطاب کر کے تمثیلوں میں ان سے بات کرنے لگا اور کہا، آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے غلاموں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلائیں، لیکن انہوں نے آنا نہ چاہا۔ پھر اس نے اور غلاموں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے موٹے موٹے بیل اور جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ مگر وہ کچھ خاطر میں نہ لائے اور چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو، اور باقیوں نے اس کے غلاموں کو پکڑ کر ان سے برا سلوک کیا اور مار ڈالا۔ اس پر بادشاہ غضبناک ہوا اور اپنی فوجیں بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کیا اور ان کا شہر پھونک دیا۔ تب اس نے اپنے غلاموں سے کہا، شادی کی تیاری تو ہو چکی ہے، پر وہ جو بلائے گئے تھے لائق نہ تھے، پس تم چوکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں شادی میں بلاؤ۔ اور ان غلاموں نے سڑکوں پر جا کر کیا برے کیا بھلے سب کو جمع کیا، اور ایوان شادی مہمانوں سے بھر گیا۔ اور جب بادشاہ مہمانوں کے دیکھنے اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی پایا جو شادی کی پوشاک پہنے نہ تھا، اور اس نے اس سے کہا، اے میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیسے آیا؟ مگر وہ خاموش رہا۔ تب بادشاہ نے خادموں سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے باہر کے اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا، کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں لیکن برگزیدے تھوڑے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آئیے عزیزو خداوند کے حضور دعا کے لیے اپنے آپ کو جھکائیں، جو بڑا قادر مطلق رحم کرنے والا باپ ہے۔ آج ہم اس کے حضور دعا کریں کہ وہ ہمیں اپنے چنے جانے والوں میں شامل کرے، ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم اس کے چنے جانے والوں میں کی جماعت میں شامل ہو سکیں۔ اے قادر مطلق ازلی اب زندہ خدا،
میرے نجات دہندہ خداوند یسو کے نام میں آج میں تیرے حضور آتا ہوں، عاجزی کے ساتھ، خشیت اور امید کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے ان لوگوں میں شمار کر جنہیں تو نے ازل سے چن لیا، وہ تیری حضوری میں پاک اور بے عیب ٹھہرے۔ اے خدا، تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو نے دنیا کے بنائے جانے سے پہلے ہی مسیح میں چن لیا تاکہ ہم محبت میں تیرے حضور مقدس اور بے عیب ہوں۔ اے رب، میں اپنے دل کی گہرائیوں سے تیرے اس چناؤ کی نعمت کے لیے شکر گزار ہوں، مگر میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ یہ چناؤ میرے لیے صرف ایک نظریہ نہ ہو بلکہ حقیقت ہو جو میرے کردار، میری زندگی، میرے اعمال اور میرے ایمان میں ظاہر ہو۔ اے آسمانی باپ، میں جانتا ہوں کہ چنے جانا کوئی آسانی اور انسانی کوشش یا قابلیت کا نتیجہ نہیں بلکہ تیرے فضل اور تیرے مقصد سے ہوتا ہے، جیسا کہ رومیو 8:30 میں لکھا ہے، اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ اے خداوند، تو نے جنہیں بلایا انہیں تا حیات وفاداری بھی بخشی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا ایمان کمزور نہ ہو بلکہ میں ان میں شمار ہوں جو آخر تک ثابت قدم رہیں۔ اے خداوند، میں تجھ سے یہ بھی مانگتا ہوں، اے خداوند خدا، میرے دل کی چھان بین کر، کہیں میرا ایمان صرف زبانی نہ ہو یا محض وقتی جوش نہ ہو، جیسا کہ یسوع نے کہا، بہت سے بلائے گئے مگر تھوڑے چنے گئے۔ اے میرے رب، میں ان چنے اے میرے رب، میں ان چنے گئے میں ہونا چاہتا ہوں جو تیری بادشاہی میں داخل ہوں، ان میں جو صرف بلائے گئے مگر تیری مرضی پر نہ چلے۔ اے مسیح میرا چرواہا، تو نے فرمایا، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میں بھی ان وفادار بھیڑوں میں شمار کیا جاؤں جو تیری آواز پر کان دھرتی ہیں، جو تجھ پر محبت کرتی ہیں اور جو تیرے پیچھے صبر اور وفاداری سے چلتی ہیں۔ اے پاک روح، میری رہنمائی فرما، مجھے ہر اس چیز میں دور لے جا جو مجھے مسیح سے جدا کرتی ہے۔ میرے دل کو نرم بنا تاکہ میں ہر روز توبہ کرتا ہوں، اپنی صلیب اٹھا کر مسیح کی پیروی کرتا رہوں اور اپنی زندگی میں یہ گواہی دے سکوں کہ میں واقعی چنے جانے والوں میں ہوں۔ اے میرے رب جی، جب تیری کلیسیا کو دیکھتا ہوں، تیرے وفادار خادم کو، تو میرا دل خوش ہوتا ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ میں ان میں شامل نہ ہوں جو ظاہری طور پر کلیسیا کا حصہ ہے مگر دل سے دور ہے۔ اے خداوند خدا، جو کوئی مجھے اے خداوند کہتا ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اے خداوند، تیرا کلام یہی فرماتا ہے۔ اے خداوند، میری زندگی تیری مرضی کے تابع ہو۔ اے خدا، میری زندگی تیری مرضی کے تابع ہو، مجھے ایک حقیقی فرمانبردار بیٹا بنا جو نہ صرف سنتا ہے بلکہ عمل بھی کرتا ہے۔ اے میرے رب جی، تیرا کلام فرماتا ہے، پس اے بھائیو، اپنے بلائے جانے اور چنے جانے کو حقیقی بنانے کی زیادہ کوشش کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی ایسی ہو کہ میرا چناؤ ثابت ہو جائے، میری راہوں کا
को सुधार, मेरे कदमों को मजबूत बना, मेरे दिल को तकवीयत दे ताकि तेरे साथ वफादार रहूं, ना सिर्फ वक्ती तौर पर बल्कि जिंदगी के आखिरी दम तक। ऐ खुदावंद यीशु राजा, मेरे रास्तों को दुश्वार न बना, मेरे रास्तों को आसान कर दे ताकि खुदावंद मैं तेरे इन रास्तों पर चलकर तेरी बादशाही में चुने जाने के काबिल बन सकूं। ऐ खुदावंद खुदा, खलूस दिल में मोहब्बत करने वाला, हक में चलने वाला, ईमान में मजबूत, दुआ में साबित कदम और तुझ पर मुकम्मल भरोसा रखने वाला मुझे ऐसा दिल दे दे। ऐ खुदावंद खुदा, मुझे ऐसा दिल दे जो गुनाह से नफरत करे और रास्तबाजी से मोहब्बत, मुझे ऐसा जहन दे जो तेरे कलाम में लगा रहे और मुझे वो कुव्वत दे जो मेरे अंदर पाक रूह का वसीला से, ताकि मैं अपने निजात दहिंदा यीशु की मानद बन सकूं। ऐ खुदावंद खुदा, मुझे अपने चुने जाने वाले लोगों में शुमार कर दे। ऐ खुदावंद खुदा, तूने कहा कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाही के वारिस बनूं जो दुनिया के शुरू से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। तो खुदावंद, मैं दुआ करता हूं कि मैं उनमें हूं। मुझे वो ईमान दे जो पहाड़ों को हटा दे, वो ताबेदारी दे जो सलीब तक ले जाए, वो मोहब्बत दे जो सब कुछ सह ले, और वो उम्मीद दे जो कभी मांद ना पड़े। ऐ खुदावंद खुदा, मेरी दुआ, मेरी इल्तिजा को सुन और प्यारे खुदावंद मुझे अपने चुने जाने वालों में शुमार कर और मुझे इस काबिल बना दे ताकि मैं तेरे चुने जाने वाले लोगों में शुमार किया जा सकूं। मेरे कौलो फेल से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। ऐ खुदावंद खुदा, मेरी दुआ इल्तिजा को सुन और कबूल फरमा। ये सब कुछ मांग लेता हूं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और कादर नाम से, आमीन।